دوسری جانب لاہور میں نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دکھ کا مداوع ہوا ہے اور ایک بہت ہی میسمرائزنگ امپیکٹ قلعے کا، اور ساتھ میں جو رنجیت سنگھ کی وہ تھی پلیسمنٹ تھی، اور ساتھ میں بادشاہی مسجد کے حوالے سے اوور آل جو ساؤتھ کی وال ان کی، اس میں جو ریویمپ انہوں نے کیا تھا، پھر جو ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس سے آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ہسٹوریکلی، کلچرلی، سوشلی ٹو یور اون پاسٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا، ریلیجس ٹورزم کو، ادروائز ٹورزم کو، یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید اس کو اس طرح کی اہمیت نہیں دے رہے۔ یہ پاکستان کی اکنامک کنٹریبیوشن میں، جو اس کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں باقی صوبے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ان کے بڑے ہسٹوریکل سائٹس موجود ہیں، اور اس طرف ہم اپنا فوکس ذرا رکھیں۔ پوری دنیا ہماری طرف جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے، بلکہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتی ہے۔ ہمیں اگر ہم کوئی آفر کریں گے تو کوئی اٹینشن اس طرف دے گا، ہم جب کچھ آفر ہی نہیں کریں گے تو اٹینشن کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال ونس اگین یہاں میو ہاسپٹل آ کے پھر ایک فائنل ٹچ کے طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ریویمپ کیا اور اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ دس از ون آف دا اپروچ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم امپروو کر پائیں، بجائے اس کے کہ نت نئے انفراسٹرکچر پہ ہم کاسٹ افیکٹو اتنا نہ ہو اور اس پہ موٹر اینڈ برکس پہ ہمارا زیادہ فوکس رہے۔ تو یہ گرچہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریلیٹیولی ایک زیادہ کاسٹ افیکٹو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ لاٹ کو جو ہے امپروو کریں۔ تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا ورک دے ہیو ڈن، اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ دا سپورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں اویلیبل ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے پروجیکٹس کو یہ ریئلائز کرا سکیں۔ تھینک یو جی۔ کیسے ہیں غنی صاحب؟ ہاسپٹلس کے حوالے سے تو ہمارے چیف منسٹر خود بڑے ٹچی ہیں، اور آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے، تو ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازگار ماحول اور لا اینڈ آرڈر سے مشہور ہے۔ آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج آخری دن ہے وہ جو آپ کی پالیسی ہے غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے، اور یقیناً یہ پالیسی اس اسٹیٹ کے بہترین مفاد میں ہے، اس کے خمیازہ ہم نے بڑا بھگتا ہے۔ اب جو لوگ یہاں سے پاکستان کے اندر سے جا رہے ہیں، ان کی پاکستان کے اندر املاک ہے، ان کا اربوں خربوں کی املاک ہوگی۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو کیا اس پہ آپ کوئی اضافہ کر رہے ہیں ڈیٹ میں، دوسرا ان لوگوں کی جو املاک پاکستان کے اندر موجود ہے اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے لیے کوئی کمیٹی بن رہی ہے یا ان کا کس طرح آپ کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو مختلف مواقع پہ ہم کہتے آ رہے ہیں، دوبارہ میں کہوں کہ جو انلیگل ایلینز ہیں، ان میں 3 مین کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے، ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے۔ ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں، اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے۔ یہ وہ ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں۔ ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکے گی۔ یہ اپنے ممالک جائیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس، ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں۔ ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں۔ وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں، جس حیثیت پہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں، ہم ارریگولیٹڈ موومنٹ کے خلاف ہیں۔
تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے نا مختلف یارڈ سٹکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو اگر کسی نے پولوٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنٹس کے طور پہ آ گئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں, اس کو بھی ریموو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں, ان کے کلیمز جو ہے نا یہ سول کلیمز ہیں, اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں, سول کورٹس موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا کلیم ہوگا تو انڈر دا لا جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لیں یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لیں. نہ یہ ہماری پالیسی ہے, نہ یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک سول لا فورمز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے. جن جن کے کلیمز ہوں گے وہ کورٹس اس کو انٹرٹین کریں اور ریٹرن کر دیں ان کو. ادھر سے جی الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سر جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں, تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم بہت سخت ہوتا ہے, جہاں پر کیسے آپ اس کو کریں گے کہ الیکشن کس طریقے سے. دیکھیے یہ جی جی پلیز. پہلی بات تو آئین یہ بھی دیکھ کر کے موسم ہے یا وہ تو اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, بات جو بارہ آئے لیکن اس میں بڑی گم صورت ہے. الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جنوری میں الیکشن ہے, لیکن آپ تو صرف آپ اتنا بتا دیں کہ الیکشن ہونے نہیں ہے کہ آگے. میں بھی اسی میں ایڈ کروں گا کہ یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری کمشنر کی ہے, باقی ملک کا کوئی غلط نہیں ہے. وزیر اعظم بھی آئین کا پابند ہے کہ انہیں سارے زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہوں. جب جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ چیز ہونی چاہیے. اور کوئی جی اسی میں وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں, میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو, تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے, وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں, آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے, یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں, جو عمل ہے, اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو, فائنینس کی درکار ہو, سیکیورٹی کی درکار ہو, اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں, اس پہ لیگل ماٹ چل رہی ہے,
اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن, کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر, بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے, اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے, دوجا کرے تو مکمل آپ کر دیں. لاہور میں نگراں وزیر اعظم اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں. کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیسفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے. باقی جو سٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں, مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے, 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے, چائے کا بتا رہے ہیں, دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے, ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے, یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4000 ٹریلین روپیز. یہ 4000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے, اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے, اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے, سختی ہوئی ہے, واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں, اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا, امکانات میں سے تو ہے نا. ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں, کسی کو بھی آ سکتی ہے. میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں, خود کو آفر کر رہا ہوں. ہو تو سکتا ہے, باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں, آپ بھی سارے مانگتے ہیں. تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پریزمپشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے, کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا, جو بھی آئے گا, وہ جو ریشنل پالیسیز ہوں گے ان کو کنٹینیو کرے گا. اگر ارریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے, سوال تو اٹھیں گے. اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے, وہ پھر خود کریں. ہم نے ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے باہر نا, ان کا ایمرجنسی کی بھی ٹریفک ہم نے روکی. اوکے یہ میں آخری 2-3 کوسچن لے رہا ہوں. بتا دیتا ہوں. دوسرا سوال اس میں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس جماعت نے کیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اگلے سیاسی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے, کیوں شرما کے کہہ رہے ہیں آپ؟ حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کل سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, غریب جو ہے وہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, اب اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اچھا دیکھیں, ایک تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں. نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے, نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے ابھی تک. ادروائز اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے
اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے کینڈیڈیچرز فائل ہوں گے, جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے, ووٹ مانگیں گے, اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں, وہ لوگ جو ان کے لائلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں. اگر آپ کہتے ہیں جی مطلب میں لگتا ہے کہ آپ مجھے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نہیں, چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جواب بھی ان کو دینے کا ہے. میں کون ہوتا ہوں نشان کے الاٹمنٹ کے متعلق؟ نہیں, میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کرے یا نہ کرے, اس حوالے سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے, قانون کے دائرے میں, پولیٹیکل ڈسکورس کے دائرے میں, پبلک ڈومین کے دائرے میں. ہم یہاں پہ بحیثیت نگران حکومت کیسے کسی کو انشور کرائیں کہ یہ نشان ہوگا یا وہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ڈومین ہے, یہ ان کو کرنے دیں. جو ہمارا انشورنس میں دے سکتا ہوں, میرے خیال میں اٹ از مور دین انف. لڑ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جماعت کے قانونی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کی طرح ان کو ڈسپین تو نہیں قرار دے رہے, نہ کوئی ایسی موو میرے سامنے میں اس وقت تک آئی ہے. سپریٹ کے کام تو آپ نے دیکھ لیا, وہ موسم پنجاب میں منتقل ہو چکی ہیں. تو یہ ہسپتال آپ نے سارے دیکھے لاہور کے, اور آپ پنجاب میں بھی آئے ہیں, لاہور میں صدق کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دیکھے جا رہے ہیں اپنے دورے کے اختتام پر؟ پیار اور محبت اور تعریف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی سے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں, پیار اور محبت سے کوئی اہم چیز ہوتی ہے. یس یس, میں نے دیا آپشن. دیکھیے, میں کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً حقیقت پسند رہوں. نسبتاً ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ گمان میرا ہو کہ میں حقیقت کے قریب ہوں, لیکن شاید میں حقیقت کے اتنا قریب نہ ہوں. کسی ایک فرد کے کسی ایک مقام پہ آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہمارا یہ کہوں کہ کوئی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, نگران وزیر اعظم بن جائیں گے, یا کسی اور ایسے اہم عہدے پہ آ کے بلوچستان کے گناگوں مسائل حل ہو جائیں گے, تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا. جب تک بلوچستان کا عام آدمی, پشتون, بلوچ, سیٹلر, ہزارہ, وہاں پہ بڑی مختلف کمیونٹیز ہیں, یہ ریاست کے جو نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے نا, اس میں لوگ سٹیک ہولڈر نہ بنے. جب لوگ سٹیک ہولڈر بننا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود یہ کوسچن سیٹل ہونا شروع ہوں گے. ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ میں ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں. یہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ جو قوانین اور آئین کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ایک تشریح تھوڑی سی رہ گئی ہے کہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, الیکشن سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ, اور آپ سب کچھ الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں, نگران گورنمنٹ آپ ہیں, انہوں نے تو شیڈول کے بعد ان کا رول شروع ہوگا, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری حکومتی پالیسی یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ سیاسی جماعتیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, اس سے لے کے وہ جماعت جو کلیم کرتی ہے کہ ہم سب پاپولر ہیں, ان کو ایکول رائٹ بھی ہے, ان کو ایکول اپرچونٹی بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں ہے, یہ بات کہنے کی ان کو آزادی بھی ہے, اور مزید کیا کریں ہم. چلیں. لاہور میں نگراں وزیر اعظم انور الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ کے باعث ملک کو نقصان ہو رہا تھا, اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور نگراں حکومت کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرتی.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।